بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاء الكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. آج کی گفتگو انشاءاللہ ہم شفاعت پر کریں گے. جو قیامت کے دن کی شفاعت ہے وہ کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، کون شفاعت کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے حق میں کرے گا، شفاعت کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، اس سے نفع اور نقصانات کیا ہیں. قیامت کا منظر ہے. سیدنا آدم سے لے کے قیامت کے آخری دن تک کے سارے انسان محشر میں جمع ہیں. سورج سوا نیزے پہ ہے. انسانوں کو اپنے وہ سارے اعمال ایک ایک کر کے یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، اچھے یا برے، پسندیدہ یا ناپسندیدہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور امید تھی یا نہیں امید تھی کہ اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے یا نہیں حاضر ہونا ہے، اس کے باوجود بھی سب وہاں حاضر ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ فیصلہ شروع کیا جائے، عدالت لگے اللہ کی، فیصلہ شروع ہو. سوا نیزے پہ سورج کو کہہ دینا بہت آسان ہے، سارے انسانوں کا جمع ہو جانا کہہ دینا بھی بڑا آسان ہے. یہ بھی کہ سارے انسان ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پر ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی کہ سارے انسان بڑی بڑی لمبائی چوڑائی والے ہوں گے، اور یہ بھی کہ انسان اپنے زوم میں اپنے آپ کو جو دنیا میں بڑا عظیم سمجھتا رہا اور بڑا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا رہا، وہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے. لیکن جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور جب انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، جس کے جتنے اعمال ہوں گے برے اس کے حساب سے وہ پسینہ نکلے گا اس کے جسم سے، لمبے چوڑے جسم سے. سیدنا آدم کے کہتے ہیں کہ سیدنا آدم کی جو لمبائی ہے، اللہ بہتر جانے، جو واقعات میں آتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیدنا آدم کی لمبائی ہے وہ ہوگی 60 فٹ کے آس پاس. اس طرح اس ہائٹ کے لوگ ہوں گے اور اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کسی کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا اعمال کی اچھائی اور برائی کے حساب سے. ویسے میں ہماری جو فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی چیز کا فیصلہ چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ فیصلہ جلدی ہو جائے. ہم جب کبھی ایگزامز دیتے ہیں، کبھی انٹرویو دیتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا وہ رزلٹ جب ایک دن طے ہو جاتا ہے کہ اس دن رزلٹ آنا ہے تو انسان تیار ہو کے جاتا ہے، اور جیسے جیسے رزلٹ میں دیر ہوتی جاتی ہے، فیصلے کے آنے میں جیسے جیسے دیر ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے وہ مذہب کی کیفیت میں گرفتار ہوتا جاتا ہے. اور پھر اس کو طرح طرح کی جیسے جیسے اس کا دیر ہوتی جاتی ہے اور جیسے جیسے اس کے فیصلے میں دیر ہوتی جاتی ہے اس کو 25 طرح کے خیالات کرنے کے باوجود بھی بہت بہتر دنیا میں زندگیاں، بہت دنیا جس کام کے لیے اس نے ایگزام دیا ہے اس ٹیسٹ میں بہت اچھا کرنے کے باوجود بھی اس کو لگتا ہے فلاں غلطی تو نہیں ہو گئی، فلاں غلطی تو نہیں ہو گئی، طرح طرح کے خیالات کا کیا ماجگاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ فیصلہ جلدی ہو جائے، جان چھوٹ جائے. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے
کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ فیصلہ ہو جائے، چاہے جان چھوٹے، چاہے اس پار ہو یا اس پار ہو۔ بین یہی حالت وہاں ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ فیصلے عدل قائم نہیں ہو رہا ہوگا، عدالت لگ نہیں رہی ہوگی، لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ سورج کی گرمی، اعمال کی کوتاہی کا خوف، پسینہ، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو اتنا زیادہ متوحش کر دیں گی کہ انسان کہنا شروع کر دے گا کہ کچھ بھی فیصلہ ہو جائے، چاہے جہنم ہی کیوں نہیں مل جائے۔ ایسے میں لوگ تلاشنا شروع کریں گے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کو اپنے زوم میں دنیا میں اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان لوگوں کو جن کو اپنے زوم میں دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بیکار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں جو ان کی ہدایت کا سامان لے کے آئے تھے، جن کو جھٹلا دیا ہوگا، اب وہ ان کو تلاشنا شروع کریں گے۔ اچھے لوگ بھی جو ان کو مانتے تھے وہ بھی، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی، جو لیڈر جو اکابرین ہیں وہاں وہ بھی وہاں جا کے وہ بھی ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ چلو بھائی، کسی کے سامنے چل کے کہو وہ اللہ سے بات کرے، اور اللہ کا معاملہ اس دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس کی جو قہاریت کی صفت ہے وہ ہوگی، اس کے ساتھ اس کا جلال ایسا ہوگا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے جا سکے۔ سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک کی پوری ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، ایک جو جو شفاعت کبریٰ کی جو حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس واقعے کا منظر کھینچا ہے۔ سیدنا آدم منع کر دیں گے کہ مجھ سے، حالانکہ جو لوگ جس بنیاد پر منع کریں گے وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کے ساتھ سے واپس لے لی گئی ہوں گی، وہ گناہ ان کے معاف کر دیے ہوں گے، وہ گناہ تھے بھی نہیں، جو لغزشیں ہوں گی وہ معاف کر دی گئی ہوں گی، ان کو پروانہ مل گیا ہوگا معافی کا، اس کے باوجود بھی ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کسی کی کوئی بادشاہت کچھ بھی نہیں چلے گی، جو بادشاہت، جو امر، جو حکم ہوگا اللہ کا ہوگا، اور اللہ کے سامنے لوگوں کے پیر ایسے کانپیں گے کہ بڑے بڑے انبیاء بھی جانے سے گھبرائیں گے۔ سیدنا آدم منع کر دیں گے، اس کے باوجود بھی لوگ کہیں گے کہ آپ پہلے انسان ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْنَا مِن رُوحِي، اللہ سبحانہ تقدس نے خود فرمایا ہے، اور آپ جو ہے نا، وہ آپ سے پوری نسل انسانی چلی ہے، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ہے۔ سیدنا آدم منع کر دیں گے، نہیں نہیں، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے، حالانکہ اس غلطی کو اللہ سبحانہ و تقدس معاف کر چکے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوا ہے ان کو، خود اللہ کی کتاب میں اللہ سبحانہ و تقدس خود فرماتا اپنی کتاب۔ سیدنا نوح کے پاس جائیں گے، آپ آدم ثانی ہیں، آپ سے دوبارہ نسل چلی ہے، آپ کے حکم سے ساری دنیا تباہ کر دی گئی، آپ نے 950 سال کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، سیدنا نوح منع کر دیں گے۔ حالانکہ ان سے ایک اجتہاد انہوں نے کیا تھا، ان کو اللہ سبحانہ و تقدس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے اہل کو بچا لیں گے، جو تمہارے اہل ویال ہوں گے ان کو ہم بچا لیں گے۔ ان کا ایک اجتہاد تھا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ اہل وہ ہے، نبی کا جو خاندان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو نبی کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، جو نبی کا مخالف ہے وہ ابو لہب کا جیسا چچا ہونے کے باوجود بھی خاندان نہیں بنتا، کو منع کر دیں گے۔ خلیل اللہ ابراہیم منع کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے جو کچھ توریہ کیا تھا جس کے بنیاد پر اس دن وہ منع کریں گے، اس توریہ کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ان کا دل ایمان سے لبریز تھا، وہ جو دل میں جو کہہ رہے تھے وہ جس کا مطلب جانتے تھے، اس کے باوجود بھی منع کر دیں گے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ منع کر دیں گے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ منع کر دیں گے، وہ اللہ سب تو لوگ سب کے سب کہیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے مجھے اذن دیا ہے کہ آج کے دن میں شفاعت کروں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی 3 دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور میں نے اپنی جو دعا ہے وہ
ہر نبی کی کچھ دعائیں، یہ بخاری کی روایت ہے، ہر نبی کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں نے اپنی ایک دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کیا ہے تاکہ میں امت کے حق میں شفاعت کر سکوں، اور وہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، حساب کتاب شروع کرنے کی شفاعت۔ یہ ہے شفاعت، کریں گے کیا؟ وہ اللہ کے حضور سجدے میں گریں گے، اور اللہ کے سے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شفاعت کبریٰ کی بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اس دن مجھے سکھائی جائے گی دعا، اس دن مجھ سے کو سکھایا جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنی ہے، کیسے اللہ کے سامنے سفارش کرنی ہے قیامت برپا ہونے کے لیے، حساب کتاب شروع ہونے کے لیے، اور وہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں۔ شفاعت بنیادی طور پر کہتے ہیں وسیلے کو اور مدد کو، یہ اس کے جو آپ کو لنگوسٹک میننگ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا لغوی معنی یہی ہے کہ لغت میں اس کا معنی یہ ہے کہ وسیلہ، ذریعہ یا مدد، لیکن جس معنی میں اصطلاحی جس معنی میں شفاعت استعمال ہوتی ہے وہ معنی ہے دعا کے ذریعے سے درخواست کرنا۔ قرآن میں جس معنی میں، قرآن و حدیث میں جس معنی میں شفاعت کا تذکرہ آیا ہے وہ دعا کے ذریعے سے درخواست کرنا ہے اللہ سبحانہ و تقدس کے سامنے کسی امر کے لیے، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں بنیادی طور پر جان لیں جن کے نہیں جاننے کی وجہ سے شفاعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اسی شفاعت کے نہیں سمجھنے کی وجہ سے اتنا گمراہ ہو گیا ہے کہ وہ کچھ بھی برا کام کرتا ہے اور یہ سمجھ کے کرتا ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم تو نبی کی امت ہے، ہماری تو شفاعت ہو جائے۔ اس لیے بنیادی طور پر بندے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شفاعت ہے کیا، کون کر سکتا ہے، کس کے لیے کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، اور کس حد تک اس کی شفاعت قبول ہے۔ یہ پورا امر معلوم ہونا ہے، اس کا علم اگر نہیں ہوگا تو وہی بنیادی غلطی ہوگی جس کے بنیاد پر یہ اس کے پہلے کی بھی جو امت تھی، جو امت مسلمہ تھی، جو یہود و نصارہ، جو پہلی امت تھی بنی اسرائیل، اس نے بھی بنیادی طور پر یہی بگاڑ پیدا کیا۔ اس کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم جو ہے نا وہ انبیاء کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بعد میں آنے والے زیادہ تر بیشتر نبی ہمارے ہی سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر کسی محنت کے 40 سال تک من و سلوہ کھلایا ہے، ہمارے اوپر بادلوں کا سایہ رکھا ہے، ہمارے لیے دریا کو پھاڑا ہے، تو ہم مقبول ہیں، ہم محبوب ہیں اللہ کے، ہم کچھ بھی ہم کریں ہم کو کوئی سزا نہیں ہونے والی ہے، اگر کہیں ہوئی بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر ہم کو سزا ہوئی بھی، جہنم میں پھینکا بھی گیا تو کچھ گنتی کے دنوں کے لیے پھینکا جائے گا۔ اس ظلم میں، اس برائی نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا کہ وہ اللہ کے ہی باغی ہو کے بیٹھ گئے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تقدس نے 2 جگہوں پر بنی اسرائیل کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی تھی، اور تم کو ہم نے ساری دنیا میں فضیلت بخشی تھی، تم ہماری محبوب امت تھے، تم ہماری پسندیدہ امت تھے، تم پر ہم نے اپنی نعمتیں تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کی تھی، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ چیزیں اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتے پھرو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور جس دن کوئی سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ جس دن کسی کے دوستی کام نہیں آئے گی، اور وہ جس دن کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے بالکل کیٹیگوریکل ڈینائی کیا ان کو۔ یہی چیز دوبارہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 تھی، یہی چیز دوبارہ آیت نمبر 133 میں ریپیٹ ہوئی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔
پھر یہی بات کہی گئی کہ اے بنی اسرائیل، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی پیر صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی امام صاحب، کوئی دیوتا، کوئی دیوی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس دن سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ و تقدس علیم اور خبیر ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت کو ہٹا کے میں جس دوسری امت کو اب جو امامت دے رہا ہوں، امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کہیں اسی زوم میں گرفتار نہیں ہو جائے۔ اور بدقسمتی سے یہ امت آج کے دن میں اس زوم میں گرفتار ہو گئی ہے، اتنی کھلی ہوئی آیتوں کے مقابلے میں۔ اس لیے اللہ نے صرف یا بنی اسرائیل کہہ کے اس کو پر تکیہ نہیں کر دیا، حالانکہ قرآن کریم میں اگر یا بنی اسرائیل کہہ کے بھی ایک آیت حکم نازل ہو رہا ہے، تو اگر اس کی کہیں ڈینائی نہیں ہے، کہیں اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، تو وہ حکم امت مسلمہ پر بھی لاگو ہوتا ہے بین منوان۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تقدس نے سورہ بقرہ میں ہی اس کو، آیت الکرسی کی جسٹ پہلی والی آیت میں اللہ سبحانہ و تقدس نے باضابطے طور پر اس حکم کو دوبارہ سنایا اور امت مسلمہ کو سنایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون۔ بنی اسرائیل، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اللہ کو ایک مانا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی، محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اس کے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور اس دن اس کو جھٹلانے والے ہی ظالم لوگ ہوں گے۔ یہ والی کنڈیشن آنے والی ہے، یہ والے حالات آنے والے، اللہ سبحانہ تقدس نے بالکل کیٹیگوریکل فرما دیا، اس کے باضابطے طور پر کلیئر ڈینائی، کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تقدس کے ساتھ بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، جہاں جہاں بھی یہ کیٹیگوریکل ڈینائی آیا ہے، اس کی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تقدس نے یہ بہت سی جگہوں پر، یہ سورہ بقرہ کے آیا، سورہ انعام میں ہے، سورہ زمر میں ہے، اس کے علاوہ یہ سورہ مریم میں ہے، سورہ نبا میں ہے، یہ بہت سی آیتوں میں یہ چیز بار بار آئی ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس نے کہا ہے کہ اللہ کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا لفظ بھی بعد میں استعمال کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تقدس نے بالکل کیٹیگوریکل ڈینائی کر دیا، بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ صاحب کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی محبت کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کو سپورٹ کرتی ہے جو یہ جو بات ہے قرآن کریم کی کہ کوئی دوستی اور کوئی محبت کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری، کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انذر عشیرتک، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کو کہا، اے عباس، اے میرے چچا، اپنے اعمال درست کر لو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ اے صفیہ، اے رسول کی پھوپھی، اپنے اعمال درست کر لو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اے فاطمہ، کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار کا جن کو سرٹیفکیٹ ملا گیا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی لاڈلی ترین بیٹی، اللہ کے رسول کی محبوب ترین بیٹی، اس سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہے لے لے، قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، تجھے اللہ کی پکڑ سے میں نہیں بچا سکتا۔ اس دن اللہ سبحانہ و تقدس کے اس دن کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تقدس من ذا الذی یشفع عندہ الا، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ لیکن اللہ کی رحیم ذات ہے کہ اللہ کے ساتھ لفظ الا بما شاء، جس کو اللہ چاہے۔ پہلی چیز، سفارش، شفاعت بغیر اللہ کے اذن کے ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ نکلا کہ سفارش
اگر اللہ جس کو چاہیں گے وہی سفارش کرے گا، چاہیں گے سفارش کرانا تبھی کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ اور سفارش کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیجئے، دنیا میں ہم سفارش کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مثلاً کوئی بندہ کورٹ میں ہے، کہیں کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہے، کوئی بندہ پریشانی میں ہے یا کسی اور کے بارے یہ ہے، تو ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کو میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں، یہ ایسا کام نہیں کرے گا جس کام میں اس کو پکڑا گیا ہے۔ اللہ کے سامنے بھی کوئی جا کے ایسا بول سکتا ہے؟ کوئی ناقص سے ناقص انسان بھی جا کے اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ وہ اللہ جو علیم الخبیر ہے، وہ اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے جو پیچھے ہے، وہ اللہ جو انسان کی تخلیق سے پہلے سے، جس دن سے اس نے کی تخلیق کی ہے اس کے پہلے سے اس کے سارے حالات کی جس کو خبر ہے، اس اللہ کے سامنے کوئی جا کے کہہ دے گا کہ اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے، یہ آپ نہیں جانتے، یہ تو میں اس کو جانتا ہوں، یہ بڑا اچھا بندہ تھا؟ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو جن لوگوں کو جو سفارش کرنے والے انبیاء اور رسول ہوں گے یا ولی اللہ ہوں گے، وہ کیسے جا کے ایسی ایسی بات کر دیں گے؟ تو سفارش میں وکالت نہیں ہوگی، کوئی جا کے چرب زبانی کر کے باتیں بنا کے اڑ نہیں جائے گا کہ یہ میرا مرید ہے اور یہ میرا جو ہے نا چیلا ہے اور یہ میری پیروی کرنے والا ہے، اس کو تو آپ جیسے دنیا میں آج کل جال بچھایا ہوا ہے اور لوگوں کو سب بہکایا ہوا اس جال میں کہ تم کو جو دنیا میں کرنا ہے کر لو، ہم ہیں نا تمہاری طرف سے مدد کرنے والے، ہم اللہ کے سامنے جا کے اڑ جائیں گے، اللہ ہماری نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے، ہم تم کو بخشوا لیں گے۔ اسی زوم میں مکہ کے منکرین بھی اور کافر بھی مبتلا تھے، کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں بھی معلوم ہے کہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ جو لات اور عزا اور یہ جو بول اور منات اور یہ جو دوسرے جو یہ دیوتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان کی اللہ کے یہاں چلتی ہے، یہ اللہ کے یہاں سفارش کر دیں گے ہماری تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اسی غلط فہمی میں ہم آج کے دن بھی گرفتار ہیں، فلاں پیر صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں امام صاحب، فلاں بابا اور فلاں دیوتا اور فلاں یہ ہماری جا کے وہاں پر یہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ اڑ جائیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے آدمی کو لے کے جاؤ، تو اللہ کیسے نہیں لے جائیں گے، ان کا تو اتنا مان اور ان کا اتنا مرتبہ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی پر فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے، کس کی اوقات ہے جو اللہ کے سامنے جا کے شفاعت کر سکے، الا باذن، بس یہ کہ اللہ ہی خود اذن دے دے اس کا۔ اس معاملے کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس معاملے میں ہی کمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ دقت ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نبا میں باضابطے طور پر فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن فرشتے اور جبرائیل تک سب باندھے کھڑے ہوں گے، الرٹ، کسی کی اوقات نہیں ہوگی۔ جبرائیل جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی جو اصل حیت ہے تو ان کے 600 پر ہیں، اور ان کا پیر جو ہے جو تحت الثری میں ہے تو عرش معلی پر ان کا سر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کی حالت ہوگی وہ جبرائیل جو سارے کے سارے لوگوں کے لیے، سارے نبیوں کے لیے وحی لانے والے ہیں، وہ جبرائیل جن کو اللہ حکم دے گا تو اپنے ہاتھوں سے بستی کو، پوری بستی کو یوں پلٹ دیں گے جیسے ہم اپنے ہاتھوں میں پانی رکھ کے پلٹ دیتے ہیں۔ وہ جبرائیل کی حالت یہ ہوگی، وہ میکائیل کی حالت یہ ہوگی، اس اسرافیل کی حالت یہ ہوگی، اس اسرائیل کی حالت ہوگی، جتنے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو کیا دم نکالا ہوگا کہ اللہ کے سامنے کانپ رہے ہوں گے، کھڑے ہوں گے سب باندھے ہوئے، اور اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کسی کے سامنے سفارش کر سکے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو، اور وہی کہے گا جو حق ہے۔ کسی کی کوئی سفارش اس دن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اختیار دے دیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دیں گے وہی سفارش کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ جس کے لیے اختیار دیں گے اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ پہلی بات طے ہو گئی کہ اللہ کے اختیار کے بغیر کوئی سفارش نہیں، جو بھی سفارش کرے گا اس کو اللہ سبحانہ تقدس کہیں گے کہ ہاں صاحب آپ سفارش کیجئے، اور وہی سفارش کرے گا جو سچ بات ہے،
वक़ाल सवाबा, और कहेगा वही बात जो सही बात है, कोई अपनी तरफ से लगावट मिलावट की बात कोई नहीं करने जा रहा, वही बात कहेगा जो अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस का हुक्म देंगे। जैसे मैंने हदीस शिफात में आपको, जो शिफात कुबरा वाली हदीस है जिसमें हिसाब किताब शुरू होने की शिफात का जिक्र है, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस दुनिया में मुझे इल्म नहीं है कि उस दिन मुझसे कौन सी दुआ करवाई जाएगी, किस दुआ के जरिए, यानी कि वो बात भी वही कहेगा जिस बात अल्लाह के रसूल या जिस दूसरे से जिससे भी शफात कराई जाएगी, वो वही बात भी कहेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस कहेंगे करने के लिए। हुक्म अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी की शफात नहीं होगी, कोई शफात करेगा नहीं, बगैर इज़्न के कोई शफात नहीं, कोई शाफी नहीं, कोई शफात के लिए खड़ा नहीं होगा, बोलेगा वही जिसका हुक्म अल्लाह देंगे, और उसी के हक में शफात करेगा जिसके हक में अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस कहेंगे कि शफात करनी है। जिसके हक में अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस नहीं कहेंगे शफात नहीं करनी है, उसके हक में जिसके लिए इज़्न देंगे वही शफात करेगा। सूरह सबा में आयत नंबर 23 है, ये सूरह सबा जो है ना, ये सूरह नंबर 34 है, इसकी आयत नंबर 23 या 23, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने इसको बिल्कुल साफ साफ तौर पे फरमा दिया है, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहू। उस दिन शफात किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती। कैटेगोरिकल डिनायत पहले अल्लाह की तरफ से आता है, उसके बाद से इल्ला का लफ्ज आता है। उस वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु, अल्लाह के नजदीक किसी की शफात उसको, किसी इंसान को, किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती, इल्ला लिमन अज़िन लहू, सवाए उसके जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया होगा। यानी जिसकी शफात होनी है उसको भी अल्लाह हुक्म देंगे, उसके बारे में भी, हाँ भाई इसकी शफात कर सकते हो। ये नहीं कि अपनी मर्जी की शफात लेके खड़े हो गए कि हम जिसकी चाहेंगे शफात कर लेंगे, नहीं। सूरह नज्म में अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस फरमाते हैं, सूरह नज्म में, ये बात की सूरतों में से है, सूरह कमर, सूरह नज्म, इस सूरह नज्म की आयत नंबर 26, वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शय्यन इल्ला मिन बाद अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यर्ज़ा। और कितने मलक फरिश्ते हैं जो जमीन और आसमान में है, फरिश्तों से जमीन और आसमान भरा हुआ है। ला तुगनी शफाअतुहुम, उनकी हिम्मत नहीं होगी, उनकी औकात नहीं होगी कि किसी के हक में शफात कर सकें, शय्यन, छोटी सी हल्की सी शफात भी कर सकें, इल्ला मिन बाद अन यअज़न अल्लाह, इल्ला ये कि अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस का उसका इज़्न देंगे, उसकी इजाजत देंगे, तभी जाके कोई शफात करने वाला शफात कर सकेगा। उसके पहले किसी की औकात नहीं है कि शफात कर सके, कोई फरिश्ता भी नहीं, जिनके बारे में हमारा अकीदा है और जो इस्लाम का अकीदा है कि वो बिल्कुल मासूम है, उनसे गुनाह और गलतियां का उनमें मादा ही नहीं रखा गया है, उनकी भी मजाल नहीं होगी कि शफात कर सके, इल्ला मिन बाद अन याज़न अल्लाह, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से ही उसका इज़्न दिया जाए, लिमन यशा, किसके लिए शिफात करनी है ये भी बताया जाए कि इसकी तरफ शिफात करनी है, वो यर्दा, और अल्लाह उससे राजी हो, तभी जाके ये मुमकिन है, यूं शिफात नहीं होने वाली। बात हुई कि शफात, बिल्कुल ये चीज जब तक, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शफात, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी शफात का मतलब समझ में नहीं आएगा और मुश्किल खड़ी रहेगी। पहली चीज तो शफात अल्लाह के इज़्न से होगी। दूसरी चीज, जो शफात करेगा उसको अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि शफात करो। तीसरी चीज ये कि वो वही बात कहेगा जिसका अल्लाह हुक्म देंगे, जो बात कहेगा हक कहेगा, कोई वकालत, कोई चरबज़बानी नहीं की जाएगी। चौथी चीज के जिसके हक में शफात करने की कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस, उसी के हक में शफात। पांचवी चीज ये कि शफात का मतलब गारंटी नहीं है कि बंदे का कि शफात कबूल ही हो जाए। उस दिन अल्लाह की मलकियत है,
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، شفاعت قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم آگے شفاعت کی کیٹیگری جانیں گے، اس وقت ہم اس چیز کو جانیں گے کہ شفاعت میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایک یاد کیجئے کہ شفاعت کا ایک طریقہ حوض کوثر سے پانی کا پینا بھی ہے. آب کوثر کا پینا، جس کو آب کوثر کا پانی میسر ہو جائے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. اب ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہیں، امت کی شفاعت کے لیے کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں. جو بھی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، امتی امتی. وہ آتا ہے اس کو پانی پلاتے ہیں. کچھ لوگ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے، آپ حسب عادت، آپ عالم الغیب نہیں ہیں. عالم الغیب و شہادہ کی ذات اللہ سبحانہ و تقدس کے، آپ کو اس کو ادھر آتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کھڑے ہو کے کہیں گے جیسے باقیوں کا استقبال کیا تھا، امتی امتی. وہ آگے بڑھنا چاہیں گے، فرشتے ان کو روک لیں گے. یہ صحیح حدیث ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں آنے دو، وہ میری امتی ہیں، میرے حوض کوثر کے پانی کے محتاج ہیں اور حقدار ہیں. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا بگاڑ کیا، انہوں نے کیا کیا خرافات اور بدعات پیدا کی اس دین میں. تو کائنات کیا سب سے رحمت انسان، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ رب العالمین ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، عالمین بنا کے نہیں، دنیا کا رحمت میں رحمت بنا کے نہیں. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ دیکھیے رحمت کا معاملہ، کہ جس وقت سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک شخص ہوگا پوری، جس وقت اولاد باپ ماں کو بھول جائے گی، ماں جیسی قیمتی چیز اپنے اولاد کو بھول جائے گی، جس وقت کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اس وقت ایک پورے محشر میں کروڑوں اربوں خربوں انسان کھڑے ہوں گے. سیدنا آدم سے لے کے اور قیامت تک آنے والے آخری انسان میں ایک انسان ہوگا، ایک آواز ہوگی جو کسی کونے سے ابھرے گی، امتی امتی. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنی گردن گھما کے دیکھیں گے کون دیوانہ ہے. آج جب کہ انبیاء سے لے کے اور گنہگار تک اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کون ہے جو امت کی بات کرتا ہے. اس وقت دکھائی دیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری نگاہیں ان کی طرف گھوم جائیں. یہ اللہ کے رسول، یہ رحمت للعالمین، یہ اپنی امت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے ابراہیم کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ابراہیم کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر دے. آپ نے فرمایا کہ میرے ہر نبی کی کچھ دعائیں ہوتی، میں نے اپنی ساری دعائیں مانگ لی ہے، میری ایک دعا بچی ہے جو میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی. ویسا محبت کرنے والا، ویسا اپنی امت سے پیار کرنے والا، ویسا اپنے امت پر رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، وہ رسول جو جملہ بولے گا وہ جملہ سنیں. اللہ سبحانہ و تقدس جب فرشتے اللہ سبحانہ و تقدس کے جب روک لیں گے ان کو کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا بدعات اور خرافات پیدا کی، آپ کے دین میں کیسے بگاڑ پیدا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا اور آپ کہیں گے سوقن سوقن، ان کو میرے سامنے سے، میرے نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ، ان کو میرے نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ. کیا بنے گا ان کا، جس کو اللہ کا حبیب اپنے نظروں کے سامنے سے ہٹا رہا ہے. تو خوب جان لیں کہ شفاعت جو ہے نا، جس کچھ کے لیے ضروری ہے یہ بھی کہ بندے جو ہے، بندے میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تقدس سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تقدس نے دو بار ایک ہی چیز فرمائی ہے، دو بار اس آیت کو فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں، ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں سوائے شرک کے. ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ شیئا
اللہ تعالیٰ جو ہے نا شرک ایک ایسا گناہ ہے اس کے کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتے، کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ سبحانہ و تقدس معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اگر بندے نے کبیرہ گناہ کیے ہوں تو انسان اللہ سبحانہ و تقدس کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں توبہ کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، اگر بندے نے کیا ہوا ہو تو اس کو گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ہی شفاعت ہونی ہے، جس کو اللہ حکم دیں گے اسی کی شفاعت ہونی ہے، جو اللہ کلمات سکھائیں گے انہی کے ذریعے سے شفاعت ہونی ہے، جس کی طرف اللہ اشارہ کریں گے اسی کی شفاعت ہونی ہے، جس کو اللہ چاہیں گے اسی کی شفاعت ہونی ہے۔ تو پھر شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کیسے سفارش کہیں گے؟ اس کو کیسے شفاعت کہیں گے؟ شفاعت کیا ہوئی بھائی؟ اس میں تو سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے کو کوئی حق ہی نہیں ہے، کچھ ملا ہی نہیں، اس کی تو کوئی چلی ہی نہیں، نہ وہ اپنی مرضی کی شفاعت کر سکتا ہے، اپنے مرضی سے کھڑا ہو کے نہ صرف شفاعت کر سکتا ہے، نہ اپنے مرضی کی انسان کی شفاعت کر سکتا ہے، نہ اپنے مرضی کے کلمات بول سکتا ہے، نہ اس گارنٹی ہے کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر ایسی شفاعت کا کیا فائدہ؟ کیوں ایسی شفاعت ہوگی؟ کیوں ایسی شفاعت ہے جس کے بار بار ڈینائل بھی ہے، اور احادیث میں 50 احادیثیں جس کے فیور میں ہے، پھر شفاعت ہوگی، شفاعت ہوگی، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا گیا، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، یہ کہ میری یا تو میرے آدھے امت کو اللہ سبحانہ و تقدس جنت میں داخل کر دیں، یا مجھے شفاعت کا اذن دیں کہ میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کی شفاعت کر سکوں، اور میں نے جو ہے نا اپنے امتیوں کی شفاعت والی جو بات ہے وہ قبول کر لی۔ چنانچہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری امت کے 50% لوگ جنت میں جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 80 سے زیادہ صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی دوسری امت جنت میں نہیں جا سکے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن یہ جب کچھ یہی نہیں ہے، شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ اس نقطے کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ اس سے بہت ہی عجیب قسم کا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو جاننے کے پہلے اب یہ جان لیجئے کہ اب سب سے بڑی شفاعت جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو شفاعت کبریٰ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ شفاعت ہے ان لوگوں کے لیے جو کبائر گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ شفاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے اپنی امت کے لیے، اور یہ شفاعت دوسرے انبیاء بھی کریں گے اپنی اپنی امت کے لیے۔ لیکن جتنا بڑا پروٹوکول اور جتنی بڑی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اتنی اور کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ بہرحال دوسرے انبیاء بھی اپنے امت کے لیے سفارش کر سکیں گے، شفاعت کر سکیں گے، لیکن شرطیں بالکل پھر سے دھیان میں رکھیے۔ شفاعت اسی کے لیے جس کے لیے اللہ چاہیں گے، شفاعت کا طریقہ وہی جو اللہ کو پسند ہوگا، اور شفاعت کو قبول کرنا اللہ کی مرضی پر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تقدس اذن دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گروں گا، طویل حدیث کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کلمات پیش کروں گا، سجدے میں وہ دعائیں مانگوں گا جو مجھے اسی وقت سکھائی جائیں گی جب میں، تو اللہ سبحانہ و تقدس کہیں گے اے حبیب سر اٹھائیے، اپنے سجدے میں سے اٹھیے، سر اٹھائیے، جو مانگیے گا عطا کیا جائے گا، جو کہیے گا سنا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تقدس کی طرف سے جب یہ ایشورنس مل جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور کہیں گے امتی امتی، تو اللہ سبحانہ تقدس فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں جس کے دل میں بھی، اب اندازہ لگائیے، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان لوگوں کو نکالیں گے، پھر رائی کے دانے کے برابر، پھر بڑی ایک لمبی چوڑی حدیث ہے اس سلسلے میں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا دنیا میں،
اور ان کی بدقسمتی سے ان کو توفیق نہیں ہوئی دنیا میں توبہ کرنے کی، تو دنیا میں جو گناہ کبیرہ کر کے توبہ نہیں کرتا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ لیکن وہ ہے مومن، اس نے اگر شرک نہیں کیا ہے، یہ جان لے کہ انسان کے عمل کا زیادہ اور کم ہونا معنی نہیں رکھتا، ملاوٹ اگر اس میں نہیں ہے تو بڑی شاندار چیز ہے، کہیں نہ کہیں گنجائش بنتی ہے کسی نہ کسی وقت اللہ سبحانہ و تقدس کو اپنے رسولوں کی دعا سے، اپنے رحمت سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہاں سے نکال لیں گے جہنم سے۔ لیکن جس نے ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ کی ہوگی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اعمال کا زیادہ کم ہونا، لیکن کنکریٹ اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے ہونا، خالص اللہ کے لیے ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے اعمال میں اللہ کے سوا کسی اور کو شامل کر دینا وہ بھی شرک ہے، اور بڑا شرک ہے۔ اخلاص نیت جس کو کہتے ہیں، اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے کسی بھی کام کرنے کو، اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ آپ کتنا بھی بڑا عمل کر لیجئے، سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیجئے، اور اگر نیت نہیں ہے، خالص نہیں ہے اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے، تو اللہ کے نزدیک وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اگر کھجور کی گٹھلی اس نیت کے ساتھ خرچ کر دیا اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے خالصتاً، تو احد کے پہاڑ کے کونے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھلے ہی گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، وہ جب وہاں ہوں گے، جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تقدس ان شفاعتوں کے بدلے میں ان کو وہاں سے کہیں گے کہ وہ نکال لو۔ چنانچہ لوگوں کو نکالا جائے گا، پھر اللہ کے رسول جائیں گے، پھر لوگوں کو نکالا جائے گا، پھر اللہ کے رسول جائیں گے۔ جب یہ کئی بار ہو جائے گا تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، یہ پورا واقعہ بار بار آپ سجدے میں، بار بار آپ سجدے میں۔ یہ تب کی بات ہے جب جنت کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ لیکن جہنم میں بھی دو کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو مشرک اور کافر ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں، اور مانا تو اس کے ساتھ شرک کیا تھا۔ ایک وہ ہوں گے جو ہوں گے تو مومن موحد، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے۔ یہ جو سفارش کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ وہاں پر اللہ سبحانہ تقدس ان کے لیے علم دیں گے اور جا کے ان کو نکالیں گے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو جہنم کا داروغہ کہے گا کہ آپ کا کوئی امتی یہاں نہیں ہے سوائے اس کو جس کو آپ پر نازل ہونے والی کتاب نے روک دیا۔ آپ کے اب اس جہنم میں آپ کا کوئی امتی نہیں بچا ہوا ہے سوائے اس کے جس کو آپ پر نازل ہونے والی یعنی قرآن کریم نے ہی روک دیا جنت میں آنے سے، جہنم میں جانے سے، جہنم سے نکلنے سے۔ اندازہ لگائیے۔ اور پھر یہ آیت وہ یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ جو ہے نا میری امت ہے جس نے کتاب مہجورہ، میری کتاب کو آپ نے جو کتاب بھیجی تھی، آپ کی کتاب تھی، اس کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا تھا، اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی تھی، اس کتاب کو سب سے اونچائی پر لے جا کے رکھ دیا تھا جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اس کو صرف قسمیں کھانے کے لیے رکھ دیا تھا، اس کو شادی بیاہ میں دلہن اور دولہا کے اس کے نیچے سے پاس کرانے کے لیے رکھ دیا تھا، اس کو جو دانوں میں لپیٹ کے رکھ دیا تھا، اس پر کبھی عمل نہیں کیا، اس کو لوگوں کے سامنے پہنچایا نہیں، اس کے احکامات کو مانا نہیں، کسی اور کو ماننے نہیں دیا۔ آپ کی اس جہنم میں اب آپ کی کوئی امت نہیں ہے سوائے اس کے جس کو آپ پر نازل ہونے والی کتاب نے ہی روک لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، کیونکہ جہنم میں ایک گھڑی کیا، ایک جہنم میں ایک منٹ سیکنڈ کھڑا ہونا جو ہے نا انسان کے بس کی اوقات نہیں ہے، وہ ایک ایسی خطرناک جگہ ہے۔ سفارش کا اب پروٹوکول سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ سفارش کا کیا فائدہ ہے۔ ایک سفارش کا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ ان کے حق میں سفارش کرے گا جو انہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر کے جہنم میں ان کے وقت، ان کا جو وقت ہے ان کو جانا ہے اتنا ختم کر کے ان کو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے، اس وقت یہ سفارش کام آئے گی۔ سفارش کا ایک دوسرا یہ ہے، یہ جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، اور خاص طور پر ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء جو ہیں یا صلحاء جو ہیں یا صالحین ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، ان کی زندگیاں اس دنیا میں بڑی قسم پرسی میں گزرتی ہیں۔
چونکہ اعلی کلمتullah کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ساری دنیا مخالف ہوتی ہے، ان پر طعن و تشنیع ہوتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو جھٹلایا جاتا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ برے تعلق کیے جاتے ہیں۔ کئیوں کی تو کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری عمر ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کو کوئی دنیا میں بینیفٹس کا نظر نہیں آتا۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں، مدینہ میں ان کے ساتھ جو ہوا جانتے ہیں، مکے میں جو ان کے ساتھ ہوا جانتے ہیں، کائنات کی عظیم ترین ہستی کے گھر 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ خیر اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنا کچھ اٹھنے کے بعد سے بندہ گیا جیسے دوسرے جنت میں گئے، وہ بھی چلا گیا۔ جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دی گئی اس کو اتنا ہی بڑا انعام ملنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تقدس بندوں کو اپنی مرضی سے معاف کریں گے، جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، لیکن اپنے برگزیدہ بندوں میں سے، اپنے انبیاء میں سے لوگوں کو کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ آپ اس کے لیے سفارش کیجئے۔ یہ عزت افزائی ہے۔ حالانکہ معاف اللہ ہی کو کرنا ہے، حالانکہ معاف اللہ ہی کو کرنا اور اسی کو کرنا ہے جس کو اللہ چاہ رہے ہیں، لیکن اپنے بندوں کی اس قیامت کے دن، اپنے برگزیدہ بندوں کی، اپنے سب سے حبیب کی، اپنے جو محبوب ترین بندے ہیں جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، جن کو ہم صدیق کہتے ہیں، جن کو ہم صالحین کہتے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں گزارا ہوگا اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، اللہ سبحانہ وتقدس ان کو قیامت کے دن دوسروں کے مقابلے میں ان کی عزت افزائی کے لیے کہیں گے ہاں بھائی آپ کھڑے ہو کے سفارش کر دیجیے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، مقابلے ہوتے ہیں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، کالج میں ہو، ایسے ہو، کہیں بھی ہو، اور جب فائنل ٹرافی دی جاتی ہیں یا جو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں تو مختلف لوگوں کے ذریعے سے دلوائے جاتے ہیں۔ اس میں کسی کو بھی اس بات کا گمان نہیں ہوتا کہ یہ جو سرٹیفکیٹ جو دے رہے ہیں وہ انصاف کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اسکول سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کالج سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، یونیورسٹی سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، یہ انسٹیٹیوشن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اولمپک والے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہ میڈل ان کی طرف سے مل رہا ہے، لیکن عزت افزائی کرنے کے لیے جو گیسٹ آف آنرس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے سرٹیفکیٹ دلوایا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں بھائی ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، سرٹیفکیٹ دینے والے کی بھی، جس کے ذریعے سے سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اس کی بھی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تقدس اس شفاعت کے ذریعے سے ان کی شفاعتوں کو قبول کر کے قیامت کے دن ان کی عزت افزائی کریں گے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تقدس ان کو اٹھ کریں گے کہ ان کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ان کے دیا گیا تھا کہ قیامت میں لوگ دیکھیں منظر کو اور ان کو بھی لگے کہ ہم نے جو دنیا میں زندگیاں گزاری تھیں اللہ کی محبت میں اتنی تکالیف برداشت کی تھی، اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کا بدلہ عطا کیا ہوا ہے۔ سفارش اور شفاعت کا ایک بنیادی اس کی لاجیکل جو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تقدس اس دن مختلف انداز سے مختلف لوگوں کی سفارشیں قبول کرتے ہیں۔ یہ جو بڑی سفارشیں ہوں گی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو گئی جو شفاعت الکبریٰ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ جہنم سے لوگوں کو نکالنے کی جو سفارش ہوگی وہ سفارش بھی اللہ کے نبی ہی کر سکیں گے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کر سکیں گے، اس میں کوئی نبی کے ساتھ شامل نہیں ہے، نہ پہلی سفارش میں کوئی نبی بھی شامل نہیں ہے۔ جو شفاعت کبریٰ ہے وہ تو صرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، اسی شفاعت کو دینے کے لیے جو مقام ہے اس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کو اٹھ کر کھڑے ہو کے تہجد پڑھیے، اپنے آپ کو جد و جہد کیجیے اور نفلیں پڑھیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جو ہے آپ کو اس کے بدلے میں مقام محمود عطا کر دے۔ اور جس کے لیے ہم سے کہا گیا ان امتیوں کو جن کے لیے جن کے لیے شفاعت کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نبی کل ہو کے تمہارے لیے شفاعت کرے تو اس دنیا میں تم کیا کم کرو کہ ہر اذان کے بعد سے جب مسجدوں کے لیے جانے لگو تو ہر اذان کے بعد سے دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اس قائم ہونے والی ہذه الدعوت التامہ
اور सलात القائम, ये जो तमाम नमाज की ये जो बिल्कुल कंप्लीट जो दावत है, ये आजान एक कंप्लीट दावत है, और उस दावत का अख्ताम जो है उसका क़याम जो है नमाज है। तो ये अजान का जवाब देना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान का जवाब सिर्फ जबानी नहीं है। अजान का जवाब यह है कि बंदा मस्जिद तक जाए और नमाज अदा करे, यह अजान का सही जवाब है। सलात कायम करे, दावत को पहुंचाए, सुने, पहचाने, और उसके बुनियाद पर जो है ना और नमाज कायम करे, तो कहा गया ये कंप्लीट है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करे, ऐ मेरे रब, ऐ इस नमाज दावत के ये जो दावत दी गई आजान के, और ऐ मेरे रब जो कायम होने वाली नमाज के रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमाए और मकाम महमूद से नवाजे। यहाँ वसीला से मुराद हदीस में आता है कि वो जन्नत में वो जगह है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा, वो जो जन्नत में आपकी आमाजगाह है। अल्लाह हमें उसका कुर्ब नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा दुनिया में, अल्लाह के रसूल कि मैं जहाँ आपका आपका कुर्ब कैसे हासिल होगा, मैं आपके जन्नत में, उन्होंने पानी वो उनको वजू कराते थे सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी, दोनों में से किसी एक के बारे में ये वो उनको वजू कराते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगो, क्या मांगते हो? सहाबी भी थे, हमारे और आप जैसा होता तो कहता कि एक बगीचा मिल जाता और 1 किलो सोना मिल जाता और 10 जो है ना महल मिल जाते, हम तो दुनिया को जानते हैं, दुनिया की मानते हैं। तो सहाबी थे, अल्लाह के तरबियत, अल्लाह के रसूल को वजू कराने वाले तरबियत याफ्ता सहाबी थे। उन्होंने झट से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ। क्या लोग थे, कैसी सोच थी उनकी। मांगा तो ऐसा मांगा कि जिससे बेहतर मांगा नहीं जा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कहा मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूं, पूछा उसके लिए कुछ तैयारी भी है? फरमाया कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। फरमाया जो जिसके साथ मोहब्बत करता है, ये 2 हदीसें मैं एक साथ जमा कर रहा हूँ, 2 हदीसें अलग अलग। जो अल्लाह के साथ, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका खात्मा उसी के साथ होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिन्होंने कहा कि कि मुझे जब मांगा, कहा गया कि मांगो, क्या मांगते हो, तो जिन्होंने कहा कि मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर अपने नेक अमाल के जरिए से या नवाफिल के जरिए से मेरी मदद करना, तकिया करके मत बैठ जाना मेरी दुआ पर, मेरी मदद करना, दुनिया में नेक अमाल करके, अल्लाह के अहकाम वाली जिंदगी गुजार के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत वाली जिंदगी गुजार के उस पर अमल करना, उस दिन मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, उस दिन मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अब ये कि क्या शफाअत सिर्फ अंबिया ही करेंगे या सालिहीन भी करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में आता है और सही हदीस है कि कुरान ऐसी शफाअत करने वाला है जिसकी शफाअत कबूल की गई, और ऐसा झगड़ा करने वाला है जिसका झगड़ा तस्लीम किया गया। जो इसको आगे रखे और इस पर अमल करे, उसको ये जन्नत में पहुंचाकर दम लेता है, और जो इसे पीछे डाल दे उसको जहन्नम में गिरा देता है। शफाअत चाहिए, अगर कुरान की शफाअत चाहिए, जन्नत में जाना है, कुरान तो इस कुरान की पैरवी किया जाए, कुरान के अहकामात पर अमल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसको, ये कुरान क़यामत के दिन झगड़ा करने वाला है। हम जो पीर साहब और मौलवी साहब लोगों को बना के रखे हुए ना कि ये जाके झगड़ा करेंगे और खूंटा गाड़ के बैठ जाएंगे कि हम जो है ना, हम उस वक्त तक नहीं जन्नत में जाएंगे जब तक कि हमारे सारे चेले चपाटी जन्नत में जाएंगे, सब झूठ है, ये सब दगा है, फरेब है। ये है जो जन्नत में जाके ये क़यामत के दिन झगड़ा करने वाली चीज है। ये है अल्लाह की किताब, जिसके बारे में सच्चों के सच्चे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस सही है उसूल मुहद्दिसीन पर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुरान ऐसी शफाअत करने वाला है जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी, और ऐसा झगड़ा करने वाला है जिसका झगड़ा तस्लीम किया जाएगा। वो अड़ेगा कि अल्लाह इसकी सिफारिश,
اور آپ کو یاد ہوگا حفاظ یا عالم کے لیے وہ حدیث جس میں اس سے کہا جائے گا کہ آپ آیتیں پڑھتا جاؤ اور درجات پہ چڑھتا جاؤ. لیکن یہ ساری سفارشیں ان کے لیے ہوں گی جنہوں نے زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت میں گزاری ہوگی. یہ قرآن کی شفاعت. یہ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اس کے لیے. قرآن کہے گا کہ یہ جو ہے نا اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا. روزہ کہے گا کہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا یا اللہ تیری رضا کے لیے. وہ ان کی شفاعت قبول ہوگی. شفاعت والدین کی بچوں کے حق میں قبول ہوگی، بچوں کی والدین کے حق میں قبول ہوگی. ہم جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں ان کی ہوگی. لیکن یہ ساری شفاعتیں درجات کی بلندی میں ہوں گی. مثلا نیک بیوی ہے، شوہر کے درجات کم بھی ہوں گے تو بیوی کی دعا سے شوہر کو اس کے درجات کی اس کی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. نیک شوہر ہے تو اس کی دعا سے بیوی کو لا کے کھڑا کیا جائے. یہ ان لوگوں کی شفاعتیں جہنم سے نکالنے والی نہیں ہیں، لیکن ان کی شفاعتیں جنت میں درجات کو بلند کرنے والی. یہ شفاعتیں ہوں گی. ایک چیز اور دھیان میں رکھیں کہ کوئی سفارش کر کے کسی کو جہنم میں ڈھکیل کے نہیں آئے گا. جہنم والی سفارش کوئی نہیں کرنے جا رہا. کسی کو لے جا کے کہے کہ جہنم کی اس کیٹیگری میں ہے، اس کو وہ سفارشیں جہنم میں جہنمی ہی کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ سے وہی کہیں گے کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دیجئے، اس دنیا میں اسی کی پیروی کر کے ہم تباہ ہوئے، اسی کو پیروی کر کے برباد ہو گئے، اسی کے پیچھے چل کے یہی کہتا تھا کہ کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہی کہتا تھا کہ کوئی اللہ نہیں، کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیچھے چلو. اگر قیامت ہوئی بھی ایک تو قیامت ہوگی ہی نہیں. اگر ہوئی بھی تو یہاں اللہ نے مجھے دیا ہے تو وہاں کس کو دے گا؟ اللہ کا میں پسندیدہ ہوں تبھی تو یہاں دنیا میں مجھے مال دیا ہے، مجھے اولاد دی ہے، مجھے حکومت دی ہے، مجھے عزت دی ہے. ہم نے کرائٹیریا یہ طے کر لیا ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہی اس کی پسند کی وجہ سے دیا. نہیں نہیں، ایسا معاملہ نہیں. وہ وہاں پر ان کے جو پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے. وہ کہیں گے کہ مجھے کیوں دگنا عذاب کی بات کر رہے ہو، یا اللہ دگنا عذاب ان کو دے، ہم نے کوئی زبردستی ان کے ساتھ کی تھی. وہاں تو سب گمراہوں کا سب سے بڑا گمراہ شیطان تک تیار نہیں ہوگا یہ ماننے کے لیے کہ کوئی جب اس سے کہے گا کہ اس نے بھٹکایا تو کہے گا کہ میری تو تمہارے اوپر کوئی قدرت ہی نہیں تھی. وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. مجھے کوئی آج مت کہو، مجھ پر کوئی الزام مت رکھو، مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرو، مجھ پر کوئی الزام مت رکھو، میری ملامت مت کرو، اپنے جان پر ملامت کرو. یہ تم تھے کہ بہکنے والے تھے، تم خود بہک گئے، ہم نے تم کو تھوڑی بہکایا. کوئی خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف شفاعت پر تکیہ نہیں کرنا ہے. شفاعت کے حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول کی سنتوں کی، اللہ کے رسول کی کامل پیروی، جو ذریعہ نجات ہے ان کی طرف سعی کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اذن کا انتظار کرنا کہ اللہ تمہارا تقدس اپنے پرگزیدہ بندوں کو حکم دے گا ہمارے حق میں شفاعت کرنے کے لیے. اگر یہ نہیں ہے اور صرف شفاعت پر تکیہ کر لیا گیا ہے تو یہ اتنا بڑا خطرہ ہے. جس خطرے میں امت پڑھ کے آج پریشان ہو رہی ہے، جس نے اسی شفاعت کے چکر میں پڑھ کے امت نے جو ہے نا اعمال چھوڑ دیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے تو فلاں صاحب جو ہیں ہم کو نجات دلوا دیں گے، ہمارے تو فلاں صاحب ہماری مدد کر دیں گے، ہمیں تو ہمارے فلاں صاحب جنت میں دلوا دیں گے. بھائیو یہ دھوکہ ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے. قیامت کے دن یہ پول جب کھلے گا تو پھر کچھ کرنے کے لیے باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح فہم اور صحیح شعور عطا کرے، اور ہماری بھی شفاعت ہو اس دن. اللہ سبحانہ و تقدس ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیں ہماری شفاعت کا، اور ہمارا بھی جنت میں اونچا مقام ہو. اللہ ہمیں بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل میں، ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام اور وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، ان کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کا قرب نصیب فرمائے. ہمارا خاتمہ بھی انبیاء اور صالحاء اور صالحین کے ساتھ ہو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک
جزاک اللہ خیر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم۔ سلام۔